اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ، اور اس کی دلیل ہے محمد الرسول اللہ۔ تو اس حوالے سے گویا قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف روشن اور واضح نور نازل کیا۔ ایک بات یہ ہے کہ برہان سے حضور کی ذات مراد ہے، اور نور مبین سے قرآن مراد ہے، اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برہان سے قرآن مراد ہو، نور مبین سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مراد ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں سے حضور ہی مراد ہو۔ برہان ایسی دلیل کو کہا جاتا ہے جس کا کسی کے پاس توڑ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ، اور اس کی دلیل ہے محمد الرسول اللہ۔ تو اس حوالے سے گویا رب العالمین جل جلالہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برہان کہا ہے کہ حضور کی ذات اپنے رب کی توحید پر، اس کے وجود پر، اس کی الوہیت پر ایسی دلیل ہے جس کا بدل اور توڑ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عظمتیں جاننے کے لیے کچھ باتیں ایسی جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، توجہ فرمائیں۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ تعالی نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک تحریر کیا ہے کہ ایک دن میں نے دیکھا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے دور تشریف لے گئے، اور جب واپس تشریف لائے تو میں اس جگہ پر پہنچا اور دیکھا کہ وہاں سوائے 3 پتھروں اور ڈیلوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ فَأَخَذْتُهُنَّ، میں نے ان ڈیلوں کو پکڑا، فَإِذَا بِهِنَّ يَفُوحُ مِنْهُنَّ رَوَائِحُ، تو جب ہی میں نے ان کو پکڑا تو ان سے خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ روائح المسک، کستوری کی خوشبوئیں تھیں۔ فَكُنْتُ إِذَا جِئْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْمَسْجِدَ أَخَذْتُهُنَّ فِي كُمِّي، تو جب میں مسجد میں آیا کرتا تھا تو ان کو اپنی آستینوں میں چھپا لایا کرتا تھا۔ فَتَغْلِبُ رَائِحَتُهُنَّ رَوَائِحَ مَنْ تَطَيَّبَ وَتَعَطَّرَ، تو ان کی خوشبو غالب آتی تھی لوگوں کی خوشبوؤں پر جنہوں نے عطر اور خوشبوئیں ملی ہوتی تھی، یعنی ان کی خوشبو باقی نہیں رہتی تھی، اور ان ڈھیلوں کی خوشبو جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے استنجا مبارک کے لیے استعمال فرمایا غالب ہوتی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایتیں کہتی ہیں میں نے رضی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی اراک تدخل الخلاء ثم یجیء الذی بعدک فلا یرا لما یخرج منک اثرا، یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں آپ کو، آپ بیت الخلاء جاتے ہیں تو جب آپ باہر تشریف لاتے ہیں آپ کے بعد کوئی جاتا ہے تو وہاں پر کوئی اثر ہی نہیں پاتا۔ فقال یا عائشہ، تو آپ نے فرمایا عائشہ اما علمتی ان اللہ امر الارض ان تبتلی ما خرج من الانبیاء، کیا تجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دے رکھا ہے کہ جو کچھ انبیاء کے جسم اطہر سے ظاہر ہوتا ہے وہ زمین کھا جاتی ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت کے لیے
ارادہ فرماتے تو زمین میں شگاف پڑ جاتا اور زمین آپ کا بول و براز اپنے اندر سمو لیتی اور اس جگہ ایک خوشبو پھیل جاتی تھی۔ آپ کے براز کو کسی نے بھی دیکھا نہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استنجا کر کے بیت الخلاء سے تشریف لاتے اور میں جا کر دیکھتی تو اس جگہ از قسم براز کچھ نہ دیکھتی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تو نہیں جانتی کہ انبیاء کرام سے جو کچھ بھی خارج ہوتا ہے ان کے بطن سے وہ زمین اسے نگل لیتی ہے، چنانچہ اسے دیکھا نہیں جا سکتا۔